یہ نظام تعلیمی تھا کہ علی گڑھ کا ایک ایک فرد جو نکلا، سوائے اس کے جس کی کہیں گھر میں تربیت یا مذہب ہو گیا تھا، سب شفاعت کا انکار کرتے تھے۔ اب بھی آپ سر سید کے نظریات کو پڑھیں، انہوں نے کہا یہ سب محض جھوٹ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گناہوں کو بخشوائیں گے۔ شفاعت کے انکار کا عقیدہ یہ اصلاً معتزلہ کا تھا، اور بر صغیر میں شفاعت کا انکار سر سید سے پہلے کس نے کیا ہو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے ہاں ہو، لیکن آپ کو علم ہو کہ اتنے وسیع پیمانے پر پھیلا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار علی گڑھ کا بچہ بچہ کرنے لگا۔ یہ بیج انہوں نے بویا تھا، انہوں نے ڈالا تھا۔ انہوں نے ان کی کتاب جو چھپی ہے مقالات سر سید، اس کی 7ویں جلد دیکھنی چاہیے۔ 17 جلدیں ہیں، اور یہ کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان 17 جلدوں کو پڑھے بغیر سر سید کی ذات پر کچھ بھی گفتگو کرے۔ ان 17 جلدوں کو پہلے پڑھے کہ سر سید تھے کیا، وہ چاہتے کیا تھے، ہوا کیا۔ اس لیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے نظریات کے ترجمان اور وکیل بنتے ہیں۔ کیا پاکستان میں اور کیا ہندوستان میں اور کیا یہاں اور وہاں علی گڑھ والے بھی، کس نے 17 جلدیں سر سید کی پڑھی ہیں؟ وہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ شخصیت اور ہستی ایک طرف کو کیا تھی اور دوسری سائڈ کیا تھی۔ انہوں نے شفاعت کا صاف انکار کر دیا۔ ان کے بعد شفاعت کا انکار اب غامدی صاحب وغیرہ جو کہتے ہیں، یہ اصلاً وہ بیج لگایا ہوا ان کا ہے، یہ تو اب پھل پڑ رہے ہیں اس پہ۔ حالانکہ قیامت میں گناہگار آدمی کے لیے اللہ سے سفارش کرنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند و بالا ہیں۔ حافظ کی سفارش سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بیٹیاں باپ کو جہنم سے ادھر کھینچ کے لے آئیں گی، حافظ علماء کی سفارش اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گناہگار تھے، اور اللہ کے ہاں شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہمیشہ شفیع المذنبین کہتی رہی ہے کہ گناہوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی اللہ کے ہاں سفارش کرنا۔ روضہ مبارک کے بالکل ساتھ سونے سے لکھا گیا ہے، جالی کے اوپر کی جگہ سونے سے لکھا گیا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، قیامت میں اصل میں میری شفاعت تو ان کے کام آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ شفاعت کا اہل سنہ میں رہا، حتیٰ کہ اموی دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا اور جتنے بھی یہ لوگ تھے، کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تمہیں قیامت میں محروم رکھے، اللہ کرے تمہیں شفاعت نصیب نہ ہو، یہ بد دعا دیتے تھے۔ اتنا متواتر اور مسلسل عقیدہ یہی ہیں جنہیں انکار کی سوجی، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں قیامت میں جب کھڑا ہوں گا اور مجھے اگر کوئی کہہ دے، خدا ہی کہہ دے گا کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نہیں ملے گی، تو ہوگا کیا پھر؟ ہم تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر نماز اور ہم دعا میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، خدا تعالیٰ حوض کوثر پہ ان کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے۔ ہم کہاں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار، کہ اس چیز کو بھول جائیں۔ اور اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا سر سید نے۔ انہوں نے کہا بخاری میں یہ جو روایت آتی ہے، بخاری کا تو خیر انہوں نے حوالہ نہیں دیا، لیکن بخاری میں جو آتا ہے کہ جبریل امین نے مجھے چمٹایا اپنے ساتھ، ضمنی ضمن شدیدہ، اتنے زور سے مجھے گلے سے بھینچا، مجھے لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی اصل نہیں۔ بخاری کی احادیث سے اگر یوں چیزیں نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر حدیث کا اپنا مقام کیا رہے گا؟ شور مچاتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج اور مہدی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ حضرت دجال کا بھی تو ذکر نہیں آیا،
اسے کیوں مانتے ہیں؟ یہ عقیدے کی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی شروع کریں۔ اس لیے اس ملک میں کرنے کا جو کام ہے، جو نظام تعلیم سے بچوں کو باہر معاشرے میں بھیجنا ہے، اور اس نظام تعلیم میں بچوں کو معاشرے میں جو پھینکنا ہے تاکہ ٹکر لگے، پتہ چلے کہ آپ نے کتنا پختہ بچہ بنا کر اس معاشرے میں پھینکا ہے، اور اس کے ساتھ جب فرنگی تہذیب کا گولا ٹکرایا ہے تو یہ غالب رہا یا وہ غالب رہا۔ یہ اسی وقت سوچ آتی ہے جب انسان صحیح راہ پر ہو، اور جب لوگوں میں، امت میں، حکمرانوں میں جد و جہد پر ان کا جمود غالب آ جائے، اور جب امتوں میں مصلحت غالب آ جائے، اور ملت کی بجائے مصلحت پر رویہ، مصلحت کا اختیار کر لیا جائے، اور جب مملکت کی بجائے فرد کی ذاتی حیثیت کا دفاع کیا جانے لگے، تو صدیاں اسی طرح گم ہو جاتی ہیں جس طرح 17ویں صدی اور 1706 سے لے کے آج تک کی یہ صدیاں سب گم ہو گئیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد اب تک کوئی مرد حر پیدا نہ ہوا جو امت کی اور اپنے ملک کی تدبیر کر سکے۔ علامہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ ترکش مارا خدنگے آخری ہماری ترکش کا تیر جو ہم چلا سکتے تھے وہ اورنگزیب تھا۔ ان پہ ملتیں عزیز تھیں، انہیں امت عزیز تھی۔